تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ کتنے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں. جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا. جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول. دل میں کہتے ہیں، سامنے نہیں کہتے. سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ کولوں، یہ کہنا کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے تشائی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے. اس میں تو کہیں لکھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تشائی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تشائی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من، میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو، پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا، وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر. اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید، اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، وسیلہ، ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ، خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے، وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے. لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا، یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے. اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو چھپا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شرع کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے. لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں.
ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا، تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، وہ نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ، یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے، او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا. صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو، یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے، ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات میری؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے، اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. وہ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہوگی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارے بابے نے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.